ان میں سے کچھ کے جواب حاصل کرنے کی آج ہم کوشش کرتے ہیں. ایسی شخصیت سے جس کی ہمدردیاں اپنی جگہ لیکن وہ کسی سیاسی پارٹی کی باقاعدہ جو ہے وہ رکن نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان جناب محترم فواد چودھری صاحب. فواد صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا جو ہے اجلاس بلا لیا گیا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس پوزیشن میں آ گئی, اس کے عہد پورے ہو گئے کہ وہ آئینی ترامیم کو منظور کروا سکے؟ عامر صاحب، اصل میں ابھی تک جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت تک تو معاملہ کافی کنفیوژن میں ہے، کیونکہ رات کو جو میٹنگ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی اور بلاول صاحب کی، اس میٹنگ کے بعد جو پریس کانفرنس بھی ہوئی اور جو چیزیں بھی آئیں ان سے یہ کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ مولانا فضل الرحمان فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ پہ ایگری ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. جو ان کے قریبی ذرائع ہیں اور جو مولانا نے خود بھی بات کی ہے، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز تک تو جو ہے وہ مولانا راضی ہیں، لیکن وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے اوپر ان کی اتفاق رائے نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا آئینی آپ قدم اٹھانے جا رہے ہیں جس میں کہ اگر آپ حکومت کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ایک ایسی آئینی ترمیم جس میں نہ کوئی ملٹری کوڈ شامل ہے، نہ آرٹیکل 8 شامل ہے، اور اب اگر اس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بھی شامل نہیں ہے تو پھر اس میں کتنی بڑا انٹرسٹ رہ جاتا ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا جو انٹرسٹ ہے اس میں وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ایم این ایز کو اٹھایا گیا، آپ نے اختر میگل صاحب کی ٹویٹ دیکھ لی، آپ نے ڈاکٹر زرکا کا میسج دیکھ لیا، پریاز فتیانہ صاحب کا دیکھ لیا، باقی لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے ہمارے مبین جٹ گجرانوالہ سے اور سارے لوگ جو ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امینڈمنٹس جو تھیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب والی جو ایک سمجھیے کہ ٹوتھ لیس امینڈمنٹس ہیں، اگر وہ ہی کرنی تھی تو پھر اس کے لیے اتنے بڑا جو ایک بدنامی ہے تماشے وہ لگانے کیوں کی کیا ضرورت تھی؟ معاشرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر وہ مولانا کی مرضی کے بغیر پھر کیا آپ لا سکتے ہیں امینڈمنٹس؟ اس میں دیکھیں دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ نمبر نہیں ہے، پھر نمبر بڑا وائڈ ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے سے زیادہ شاید پارلیمنٹ کے اندر سے زیادہ پارلیمنٹ کے باہر اگر وکیل مولانا اور پی ٹی آئی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھیں جو ایک ماحول ہے باہر وہ اس قدر زیادہ آئی وڈ سے کہ چارج ہو جائے گا کہ حکومت نہیں پھر اس کو سنبھال سکتی. سو حکومت کے لیے مولانا فضل الرحمان کو روند کے امینڈمنٹس لانا، ترامیم لانا بھی ایک میں سمجھتا ہوں کافی مشکل کام ہے. سو آئی ایم کنفیوزڈ کہ یہ کیا چل رہا ہے. نہیں، اب صرف آپ ہی کنفیوز نہیں، میرے خیال میں پورا میڈیا کنفیوز ہے، پورا ملک جو ہے کنفیوز ہے کہ یہ آئینی ترامیم اتنی ضروری کیوں ہے، کیا ہیں، ابھی تک پردہ راز میں ہیں، اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا، صرف آپ نے تو یہ بات کی کہ جی کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگی یا کورٹ ہوگی، اور یقیناً جو مولانا کے ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں کہ جی بینچ پر ان کا جو ہے اصرار ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو ہے جب عدالت یہ کہتے ہیں نا کہ چیف جسٹس کا تقرری کیسے ہوگی، یہ بھی ایک سوال ہے. سینیورٹی کی بنیاد پر ہوگی، 3 ججز میں سے چنا جائے گا، اگر چنا جائے گا 3 ججز میں سے تو کون اپوائنٹ کرے گا؟ آپ کے خیال میں ان چیزوں کے اوپر بھی اتفاق رائے ممکن ہے مولانا سے کہ اس پہ بھی فاصلے ہیں؟ یہ بھی ایک قسم کی بڑی بے تکی سی امینڈمنٹ ہے. دیکھیں نا، 1999 کے بعد سے یہ پاکستان کے اندر مسئلہ حل ہو گیا تھا کہ نمبر 1 ہی جو ہے وہ چیف جسٹس ہوگا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا اتفاق رائے تھا جس سے ایک سیاست ختم ہو گئی تھی ججز کے اندر، اور کوششیں کہ میں بن جاؤں وہ ختم ہو گئی تھی. ایک اس سے دوبارہ یہ بحال ہو جاتی ہے، پھر پرائم منسٹر کو پریروگیٹو دینا کہ وہ چیف جسٹس اپوائنٹ کرے، وہ ایک غلط بات ہے جو نہیں ہونا چاہیے. سو یہ تو وہ چیز ہے جو کہ ایکچولی 99 سے اب تک 25 سال ہو گئے ہیں، وہ یہ بالکل ایک فرم ہو گیا تھا معاملہ، اور اس کو دوبارہ چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اچھا، اب یہ دوسرا ایسپیکٹ اگر آپ اس کو ڈیفیکٹو ایسپیکٹ اس کا دیکھیں کہ حکومت چاہ رہی ہے جی کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ ہوں، منیب اختر صاحب چیف جسٹس نہ ہوں، تو یحییٰ افریدی صاحب کیسے مختلف ہیں اس سے؟ ایک رات کو ایک دوست تھے جو بڑے مشہور صحافی بھی ہیں، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھو وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک ایسا شخص چیف جسٹس ہو اور نظام ایسا ہو کہ ہمیں سرپرائز نہ ملے.
اور ہماری ولنربلٹی نہ ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ فیصلے کیا آ رہے ہیں. تو دیکھیں یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ بھی یہ گارنٹی کرنا کہ فیصلے کیسے آئیں گے اور وہ ان کو بتا کے کریں گے، یہ ان کی شہرت نہیں ہے. میں ان کو پرسنلی نہیں جانتا، میں منصور علی شاہ صاحب کو تو میں ظاہر ہے کہ لاہور سے ہیں تو بہت پرانا جانتا ہوں، لیکن میں یحییٰ آفریدی صاحب کو نہیں جانتا، منیب اختر صاحب کو نہیں جانتا، لیکن ان کی بھی شہرت یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی حکومت کو بتا کے فیصلے کریں گے. اور زیادہ تر سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ایک دو کے علاوہ ان کی یہی شہرت ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ آپ 3 کا کر دیں گے تو سوائے اس کے ایک فیوچر میں ایک گن ڈالنے کے اس وقت اس کا بھی کیا فائدہ ہوگا. اور تیسری جو انٹرسٹنگ امینڈمنٹ مولانا کیا نے، اس میں یہ سوال ہے کہ جو جج ریٹائر ہو رہے ہیں چیف جسٹس، ان سے اس قسم کی توقعات ہیں اور کوئی ایسی راہ نکالی جائے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی سربراہی کر سکیں یا جو کورٹ بن رہی ہے اس کی سربراہی کر سکیں؟ وہ وہ پروویژن تو ہو اگر سکتا ہے؟ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے تو تبھی ہے نا. اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے جس میں ایج 67 یا 68 کریں تو پھر تو ظاہر ہے فائز عیسیٰ صاحب کے لیے پوری نئی کورٹ بنانا چاہ رہے تھے. تو اگر فضل الرحمان صاحب اب دیکھیں نا، 2 باتیں ہیں نا. ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو روند کے آپ نے یہ ترامیم لانی ہے یا ان کو ساتھ رکھ کے لانی ہے. اگر آپ نے ساتھ رکھ کے لانی ہے ان کے تو پھر ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈائلیوٹ ہوگی، اور ڈائلیوٹ ہوتی ہے تو پھر اس کا اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ حکومت کیا؟ کیا. اچھا، بڑا منطقی سوال آپ نے کیا، مگر میرے ایک اور سوال ہے کہ اگر بالفرض مولانا رام ہو بھی گئے اور وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کے شہر میں آ گئے اور وہ شریف خاندان کے شہر میں آ جاتے ہیں، تب بھی ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی منظور نہیں کر رہی ہے، جو آپ کے ہماری وکلا برادری کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اس کو منظور نہیں کر رہی ہے. تو کیا ایسی متنازع ترامیم ملک میں استحکام لا پائیں گی؟ چلتی آپ کو لگے گا کہ چل پائیں گی آگے چل کر؟ نہیں، استحکام کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. دیکھیں نا، استحکام تو جڑا ہوا ہے عمران خان کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کرنے سے. وہ جب تک آپ تسلیم نہیں کرتے ملک میں سیاسی استحکام تو دیکھیں نہیں آ سکتا. سیدھی بات ہے، ملک کی میجورٹی تو عمران خان کے ساتھ ہے، بہت بڑی میجورٹی عمران خان کے ساتھ ہے. جعلی الیکشن ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو لیجٹیمیسی کرائسس ہے اس حکومت کا وہ بہت بڑا ہے. سو یہ کہنا کہ کوئی وہ اس سے کوئی استحکام آ جائے گا یہ تو خیر بالکل ہی نہیں. اس کے نتیجے میں تو ایکچولی عدم استحکام بڑھے گا، کیونکہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ لائرز جڑی جائیں گے. اور اگر منصور علی شاہ صاحب کو بھی بائی پاس کیا جاتا ہے تو لائر موومنٹ تو چلنی ہی چلنی ہے. لائرز موومنٹ ہو جائے گی، پی ٹی آئی کی ہوگی، اور جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فضل الرحمان صاحب کو روندا گیا تو وہ بھی پھر ادھر ہوں گے. تو آپ اتنی بڑی اسٹریٹ فورس کو کیسے سنبھالیں گے؟ ٹھیک ہے اس میں شاید مہینے 2 مہینے لگ جائے، 3 مہینے لگ جائے، بٹ دین اٹ ول بی اے ویری امپورٹنٹ فورس. درست. اچھا، اس میں اگر آپ یہ بات کریں کہ آپ نے عمران خان کا تذکرہ کیا، ترامیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی کیسی آپ کو حکمت عملی نظر آئی؟ مولانا کے گھر کے چکر بہت لگائے، کیا انہوں نے وہ جو چومکھی لڑائی لڑنی تھی پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ سے باہر، کہتے ہیں الائنسز بنانے کی، لوگوں کو جوڑنے کی، اس میں مؤثر رہی ہے پی ٹی آئی کی قیادت؟ پی ٹی آئی کی تو سیاست ہے ہی کوئی نہیں نا. دیکھیں نا، وہ تو بچوں کے ہاتھ آئی ہوئی ہے. وہاں پہ 2 گھنٹے میں ایک پالیسی ہوتی ہے، 2 گھنٹے بعد دوسری ہے. پہلے کہا کہ جی فلسطین کی کانفرنس میں ہم نہیں جا رہے تو ہمارا بائیکاٹ ہے، اگلے دن جا کے امینڈمنٹ تھی اس میں بیٹھ گئے. پھر شام کو کہتے ہیں احتجاج کریں، پھر رات کو احتجاج کینسل ہو جاتے، صبح پھر بحال ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک سمجھیے کہ ایک بچوں کے ہاتھ آیا ہوا کھیل ہے، جو کہ وہ کہتے ہیں نا دیدہ بینا نہ ہوا، کھیل بچوں کا ہوا، دیدہ دیدہ بینا نہ بینا ہوا. نہ ہوا. تو تو وہ آپ سیاست نے تو بڑی بچوں کی آپ بات کی تو معصومیت بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ معصومیت ہے پی ٹی آئی کی قیادت کی، لیکن پبلک صحیح سپورٹ بات. ہے. لیکن یہ معصومیت جو ہے ان کو لے ڈوبے گی یا میدان بیڑا پار کرائے گی؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بعض لیٹ اوقات ڈوبی ہے معصومیت کے بھی نمبر ہوتے ہیں. جی نہیں، لیٹ ڈوبی ہے. آپ دیکھیں نا، پی ٹی آئی کا کوئی لحاظ شرم ہی نہیں رہ گیا. آتے جاتے آپ نے آج سنا ڈاکٹر زرکا کی جو ویڈیو آئی ہے، جو لوگ آئے ہیں، کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوتا سوائے سوشل میڈیا کے اوپر باتیں کرنے کے علاوہ. اور کوئی ایسا تنظیم نہیں ہے کہ جو بات کر سکے، روک سکے. حکمت عملی نہیں ہے، اور بہت ہی چھوٹے قد کے لوگ جو ہیں وہ بڑے عہدوں پہ ہیں، جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا بات کرنی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ دیکھیے اگر میں گرفتار ہو جاؤں گا تو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے کون جائے گا؟ یہ تو ورکرز کا کام ہے گرفتار ہونا، لیڈرز کا کام تو نہیں ہے گرفتار ہونا. تو اس کے بعد جو سینٹ کے ہمارے لیڈر صاحب ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آتے، وہ تو پتہ نہیں ہیں ہی کدھر.
جو ظاہر ہے چیف منسٹر کے اوپر بڑا دباؤ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو. سچی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں تو پہلے بھی ایک تنظیم نہیں تھی، لیکن اب تو بالکل ہی تباہ و برباد ہو گئی ہے. سو اسی وجہ سے تو وہ کوئی چیلنج نہیں دے پا رہے. لیکن مولانا فضل الرحمان اور جو وکلا کا یہی دیکھیں، پی ٹی آئی کے پاس بہت بڑا کراؤڈ ہے، ان کے پاس بہت بڑا کارکن ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں، لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن چیلنج دینے کے لیے آپ کو تنظیم چاہیے. اب حکومت کے ان اقدامات سے اگر وہ مولانا فضل الرحمان کو روند کے، وکیلوں کو روند کے یہ امینڈمنٹ کراتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر تنظیم ان کو ادھر سے مل جائے گی، تنظیم ان کی ہو جائے گی، لوگ ان کے ہو جائیں گے. لیڈرشپ بھی مل جائے گی ایک حد تک. اچھا ایک بات جو بھی دیکھنے میں آئی کہ ایس ٹی او سے پہلے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی نے کہا جی ہم احتجاج کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، حکومت نے کہتے ہیں نا کہ ایک جیسچر، ایک علامتی جیسچر بھی نہیں دیا کہ بھئی وہ عمران خان کی جو ہے ان کی پسند کے ڈاکٹر سے جو ہے ملاقات کروا دیتے، تو کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا. تو جو حکومت کے اندر ایک وہ آیا، ایک میں کہوں گا کانفیڈنس آیا ہے، تو یہ اس کی کیا آپ سورس دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک ایس سی او کا اتنا بڑا معاملہ ہو رہا تھا اور ایک طرف ایک بڑی تنظیم کہہ رہی کہ ہم احتجاج کریں گے اور آپ نے ان کو ایک انچ نہیں دی، فیس سیونگ تک نہیں دیا، اور انہوں نے خود جو ہے انہوں نے کہتے ہیں نا کہ کہا کہ رول بیک کیا کہ ہم احتجاج نہیں کر رہے. جی نہیں، وہ تو دیکھیں نا، اس کا ہی تو بڑا نقصان ہوا ہے. یہ دوسری تیسری دفعہ ہوا ہے، پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ شروع ہوا تھا اسلام آباد میں جلسے کے مسئلے پہ، وہاں سے واپس ہوا اور ادھر سے پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. تو اب تو پی ٹی آئی کو ابھی تک تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر انہوں نے آخر کرنا کیا ہے. پھر دیکھیں جو اس وقت ایک سیاسی عدم استحکام ہے وہ تو خیر موجود ہے اور وہ بڑھتا ہی جائے گا. لیکن پی ٹی آئی کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ وہ اپنی ریلیونس کدھر بنائے، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں نا وہ ملٹری تنظیم تو ہے نہیں کہ جنہوں نے کوئی بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ چڑھ جانا ہے. تو اور سسٹین طریقے سے وہ مظاہرے بھی نہیں کر پا رہے، تحریک بھی نہیں چلا پا رہے، یہ بھی ان کا ایک کمزوری ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، اب یہ دوبارہ لے کر آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس کیا راستے ہیں، آپشنز کیا ہیں، گیون جو اس کی کمزوریاں ہیں، قیادت میں معصومیت ہے، تنظیم نہیں ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا، کیا آپشنز ہیں ان کے پاس، اسٹرینتھ کیا ہے جس پہ وہ کھیل سکتے ہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ آپ ہوتے تو کیا مشورہ دیتے؟ نہیں، امینڈمنٹس دیکھیں جی، میں تو مشورے اتنے جو پرانے سے دے رہا تھا. 9 فروری کو تحریک نہیں چلائی گئی، پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان سے یہ الائنس جو ہے جو نہیں ہو سکا، یہ ظاہر ہے بڑا ڈیفیکلٹ تھا. اب تو آپ نے دیکھیں فی الحال تو جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے وہ مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں. اب ہم نے فی الحال پی ٹی آئی کو نہیں دیکھنا کہ ان کی کیا حکمت عملی ہے، ابھی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی کیا حکمت عملی ہے. اور کیونکہ اس سے مولانا لگتا ہے آپ کو قائم رہیں گے، مولانا جس طرح سے جو اپنے پینترے دکھا رہے ہیں، کیونکہ لوگ بات اچھی کر رہے ہیں، تقاریر میں اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو سیاست کے آشنا ہے ان کو ذرا سا فکر بھی ہے کہ مولانا کب ڈول جائیں. نہیں دیکھیں نا، مولانا کو این جی او تو نہیں چلاتے، ظاہر ہے وہ پالیٹکس کرتے ہیں، انہوں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مولانا کو جو پولیٹیکل فائدہ ہے وہ ان کو حکومت میں جانے سے بہت بڑا ہے. آپ نے بیلنس کرنا ہے نا، کہاں بیلنس ہوتا ہے. سو اگر میں مولانا کی جگہ ہوں گا یا کوئی بھی بندہ جو انہیں مشورہ دے رہا ہوگا، اس وقت دیکھیں 90 سیٹوں کے ساتھ پیپلز پی ٹی آئی جو ہے اس کی کوئی سیاسی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی، اور وہ ڈیپینڈنٹ ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر جن کی 8 سیٹیں ہیں. تو آپ دیکھیں اتنی بڑی ریلیونس چھوڑ کے تو وہ کیا حکومت میں کیا کر لیں گے، گورنری لے لیں گے یا ایک اسپیکر ڈپٹی اسپیکر لے لیں گے. اور یہ تو چیز پی ٹی آئی کو دے دینی چاہیے تھی انہیں کے پی میں. لیکن بہرحال میرے خیال میں مولانا جو ہیں وہ اپنی پالیٹکس کو قربان نہیں کریں گے اور وہ کھڑے ہوں گے. بالکل، آپ بہت اہم بات کی. اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں اور سماجی میڈیا پہ اس کا آپ کو جھلک نظر آتی ہے کہ وہ اپنی موجودہ قیادت پہ بہت زیادہ کھل کے تنقید کر رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ پارٹی خلفشار کا شکار ہو گئی ہے، اس کے پاس مطلب ہے کوئی ریڈر نہیں رہا، ریڈرلیس شپ ہے وہ. تو یہ اس چیز کو کہاں لے جائے گی پارٹی کو ان حالات میں کہ عمران خان جیل میں ہیں اور ان کے اوپر سختیاں، جیسا کہ کہا جا رہا ہے، ان کے جمائمہ صاحبہ کا کوٹ ہے، وہ آیا، ٹویٹ آیا کہ جی سختیاں بڑھ رہی ہیں. کہاں کیا اینڈ گیم کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان کا؟ یہ نا اینڈ گیم تو جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی اپنی غلطیاں تو نہیں رکنی نا، لہٰذا عمران خان کی پاپولیرٹی میں تو نیچے نہیں آنا ہے عمران خان نے. اب اس کی وجہ سے
یہ ہے کہ کوئی افیکٹو چیلنج نہیں دے پاتی پی ٹی آئی جب ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہو. اب یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے مطلب بہت میرا احترام ہے, گوہر از لائک اے بردر ٹو می, سلمان راجہ وکیل ہیں سارے کیونکہ تو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں, لیکن دیکھیں نا ان کا پالیٹکس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو کسی کو جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کون ہیں. ڈسٹرکٹس میں آپ ورکرز کو تو چھوڑ ہی دیں, یہ تو ایم این اے ایم پی ایس کو بھی نہیں جانتے کہ کون امپورٹنٹ ہے, کس کا کیا رول ہے, کون کیا کام کر سکتا ہے, کیا کیسے جا سکتا ہے. سو یہ آئی ڈونٹ نو, عمران خان نے فیصلہ تو کیا ہے ان کو بنانے کا, لیکن عمران خان نے ان کو بنانے کے فیصلے میں ان کی کیا کنسیڈریشنز تھیں یا کیوں انہوں نے ان کو بنایا. یہ نا بسط کیسر صاحب ہیں, ڈاکٹر عارف علوی ہیں, علی امین گنڈا پور ہیں, عاطف خان ہیں, اپنا باقی لوگ ہیں, میاں اسلم اقبال, اور ایون جو لوگ جیل میں ہیں, ہم شاہ محمود قریشی ہیں, اجاز چودھری صاحب ہیں, محمود الرشید ہیں, یہ لوگ ہیں جن کو جب تک پولیٹیکل حکمت عملی بناتے وقت ان لوگوں کی رائے آپ نہیں لیتے, ان کو شامل نہیں کرتے, آپ کیسے بڑی کوئی حکمت عملی بنا سکتے ہیں. اچھا تو میرا ابھی جی میری آخری سوال, کیونکہ سیگمنٹ کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے, میں نے وہ پہلے بھی کیا کہ آپ اگر ہوتے تو کیا مشورہ دیتے کہ کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے ان حالات میں کہ جب کہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے بلڈوز کر رہی ہے چیزوں کو, اور یہاں پر آپ کو اپنے رینک اینڈ فائل کی جو ہے کمزوری کا پتہ ہے. جی عامر صاحب دیکھیں, میں تو بڑے ہی فرم ہوں اس بات کے اوپر کہ جب تک اتحاد نہیں ہوتا جے یو آئی کے ساتھ, جماعت اسلامی کے ساتھ, جی ڈی اے کے ساتھ, پی ٹی آئی کا یہاں سے آگے ایک جانا جو ہے وہ بڑا ایک مشکل سفر ہے. آپ ان سے الائنس کر کے ہی آگے جا سکتے ہیں. اس الائنس کے اندر جانے کے لیے جو بھی ہمیں کرنا ہے وہ کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اپنی جو پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کو امپورٹنس دیں, ان کو اپنے ساتھ حکمت عملی میں شامل کریں. اور یہ کہنا کہ جی وہ نہیں آئے گا تو آپ کی ممبرشپ کینسل ہو جائے گی, آپ کو میں ٹکٹ نہیں لینے دوں گا, اس طرح کی گفتگو تو نہ کریں نا. جو لوگ یہاں پہ ہیں وہ اتنا سفر کر رہے ہیں, اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں اس وقت ان مشکل حالات میں آپ کے ساتھ دے رہے ہیں, اس پہ اللہ کا شکر کریں. کتنے لوگ ہیں جو شکر کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ان کو دھمکیاں دیتے پھریں. فواد چودھری صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, چودھری صاحب کا بڑا ہی قیمتی مشورہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو اپنی سیاست کو آگے بڑھانا ہے تو سولو فلائٹ کی جگہ ان کو ایک براڈر جو ہے اپوزیشن الائنس کی طرف جانا ہوگا. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس پر بات کریں گے جو آج کنکلوڈ ہو گیا. ہمارے ساتھ معروف تجزیہ کار جو ہیں ہما بقائی صاحبہ موجود ہوں گی, ہمارے ساتھ رہیے گا.